نے کئی حکایتیں بدویوں کی مشہور کر رکھی ہے۔ میں ایک مولوی کی کیسٹ سن رہا، وہ کہتا ایک بدو تھا، عرابی تھا، وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا، یہی آیت پڑھی اور پھر کہا اللہ کے نبی میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، میرے لیے اللہ سے معافی مانگو، نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس سے یہی مطلب نکلتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بدو چلا گیا۔ ایک صوفی صاحب کہتے ہیں میں قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے نبی نے مجھ سے کلام کیا کہ بھاگو، اس عرابی کو پکڑو، اس بدو کو پکڑو اور اس سے کہو کہ رسول نے تیرے لیے معافی مانگی اور اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بنائی ہوئی من گھڑت جھوٹی روایت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے۔ یہ واقعہ من گھڑت ہے، مولویوں نے پیٹ کے دھندے کے لیے یہ جھوٹی حدیث من گھڑت گڑھ لی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پیٹ کے دھندے کے لیے تو مولویوں نے گڑھی، شاید آپ نے بھی سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے پیٹ کے دھندے کے لیے اس روایت کا انکار کر دیا ہے۔ دھندا تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے بھائی، اگر ہمارا پیٹ کا دھندا ہوتا تو ہم کتاب لے کے نہیں بتاتے، تو بغیر کتاب کی اپنے مطلب گھر کی پراپرٹی دین کو سمجھ کے جس چاہے روایت کو چاہے ضعیف بول دے، جس روایت کو چاہے موضوع بول دے، جس روایت کو چاہے من گھڑت بول دے، تمہارے گھر کا دین ہے، جس کو چاہو تم بول دو، تم خود محدث ہو، تم خود مجتہد ہو، نہ تم امام مانتے ہو، نہ حدیث مانتے ہو، نہ رسول کا قول مانتے ہو، تم مانتے کچھ نہیں ہو، تم اپنی طبیعت مانتے ہو۔ چلیے اب آئینہ دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ غیر مقلد جاہل فرقے کا نام ہے، یہ میرے پورے تقریروں میں یہی موضوع رہتا ہے، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے ذہن میں اچھی طرح بٹھا دوں اور یہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ ان کو خود اپنے گھر کی خبر نہیں معلوم۔ ان کے بہت بڑے علامہ ابن کثیر، ابن تیمیہ کے شاگرد، اور تفسیر قرآن میں یہ سب سے معتبر تفسیر ابن کثیر کی تفسیر کو مانتے ہیں۔ آئیے اس واقعے کو ابن کثیر نے ہی لکھا ہے، لیجئے، اور چھپی بھی سعودیہ سے ہے۔ بغل میں سعودیہ میں بیٹھے ان کو خود نہ تفسیر پہ نظر ہے نہ حدیث پہ نظر ہے۔ سعودیہ سے چھپی ہے قرآن عظیم کی تفسیر، تفسیر ابن کثیر۔ اس میں ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اسی آیت کی تفسیر میں لکھا وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَتِهِ مِنْهُمْ الشیخ ابو منصور صباغ فی کتابہ، سند کے ساتھ کہتے تحقیق کے ساتھ، وقد تحقیق کے ساتھ ذکرہ ذکر کیا جماعتہ منہم الشیخ، ایک کثیر جماعت نے جن میں شیخ ابو منصور صباغ بھی ہے۔ اور پھر وہ پوری روایت لکھی، اور اس کے بعد وہ پوری روایت لکھے قالا کنتو جلسن عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء عربی فقال السلام علیک یا رسول اللہ سمعت اللہ یقول ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما وقد جئتک مستغفرا لذنبی مشفعا بک الی ربی۔ وہ پوری روایت انہوں نے وہی بیان کی، اور جو میں ابھی کا ترجمہ سنا چکا ہوں کہ ایک عربی آیا اور اس نے کی، یہ ابن کثیر نے خود لکھا۔ اب آئیے ذرا حوالے سنے کہ اس واقعے کو کتنے ائمہ نے لکھا، اور توصیف الرحمان نے صاف کہہ دیا کہ یہ من گھڑت روایت ہے۔ اب ذرا حوالے آپ گنے، کتابوں کا بتانے کی ذمہ داری میری، اور اس کے صفحات اور اس کی جلد نمبر میں بتاتا ہوں، گنتے جائیں کتنے حوالے ہیں۔ اس حدیث کو سب سے پہلے میں نے بتایا کس نے لکھا، تفسیر مدارک میں امام نصفی نے جلد نمبر 1 صفحہ 234 پر، ابن کثیر نے تفسیر قرآن کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 461 سورہ نساء آیت 64 کی تفسیر میں، ابن کثیر کے علاوہ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 95 حدیث نمبر 7187، امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنیوں کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 557، امام قرطبی نے الجامع الاحکام القرآن، یہ قرآن کی تفسیر جس کو سعودیہ نے ہی چھاپا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 265، حضرت امام صالح سبل الہدی والرشاد جلد نمبر 12 صفحہ 380، امام سمحودی نے وفاء الوفا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1361، امام عز بن جامع ہدایت السالکین سالک کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1383، امام قاضی ایاز نے الشفا کتاب الشفا کے اندر صفحہ نمبر 41 جلد نمبر 2، امام جلال الدین سیوطی نے
तफसीर जलालैन जो मदारिस में पढ़ाई जाती है, मौलियों को पढ़ाई जाती है, कोर्स में दाखिल है तफसीर जलालैन। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने तफसीर जलालैन सफा 80 पर इसी आयत की तफसीर में, इमाम इब्न नज्जार ने अद-दरारुस समीना सफा 224, इमाम शहाबुद्दीन खफाजी ने नसीमुर रियाद शरह शिफा काजी अयाज जिल्द नंबर 3 सफा 398, इमाम इब्न असाकिर ने अत-तहाफुज़ ज़ाहिर सफा नंबर 170, इमाम कस्तलानी ने अल-मुहैवुल लदुनिया के अंदर, इमाम नववी ने अल-अस्कार के अंदर, और एक आखिरी किताब ये जो हाथ में इस वक्त मौजूद है, आपको इसका स्कैन पेज में सामने मॉनिटर पे दिखा रहा हूं, मिसबाहुज़ ज़लाम, किसकी लिखी हुई है? हजरत इमाम अल्लामा इमाम मोहम्मद बिन मूसा अल मराकशी, जिनकी विलादत पैदाइश 606 हिजरी, इनका विसाल, इनका इंतकाल 683 हिजरी। पूरी इसी हदीस पर उन्होंने सनद के ऊपर किताब लिख दी है पूरी। इसमें वो तमाम असानीद, वो तमाम सनदों का जिक्र कर दिया और इस पर पूरी बहस डाल दी उसमें कि यह हदीस सही है अपने इस्नाद के एतबार से, मतन के एतबार से, हालात के एतबार से, और इसकी सनद किन किन लोगों से आई है, कितनी इसकी इस्नाद है, इस इस्नाद के ताल्लुक से पूरी एक किताब ही मिसबाहुज़ ज़लाम लिख दी। कितनी किताबों के हवाले दिया है मालूम है? गिने आपने? गिना क्या किसी ने? जी कितने हवाले दिया? 16। एक हदीस के बारे में सिर्फ 16 किताबों के, और भी ये तलाश करें तो मेरे पास जितना मैंने अपना सरमाया बयान किया, उलमा का नहीं किया है। बोलना छोड़ दो, बरेलवी जाहिल होते हैं, तुम जाहिल होते हो, तुमको खुद नहीं पता होता किस किताब में कौन सी हदीस है, तुमको सिर्फ रफ़दैन की हदीस मालूम है, बस उससे ज्यादा नहीं।